میں نے اپنی پسند کے لڑکے سے بھاگ کر شادی کر لی تھی، لیکن شادی کے بعد اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر نے مجھے طلاق کی دھمکی دی۔ میری کنواری نند نے مجھ سے کہا، بھابھی مجھے 2 لاکھ روپے دیں، آپ کے گھر اولاد ہو جائے گی۔ میں نے چھپ کر اسے زیور بیچ کر 2 لاکھ روپے دیے اور سچ میں حاملہ ہو گئی۔ لیکن میری ڈلیوری کے فوراً بعد جو ہی شوہر نے بچہ گود میں لیا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام ناہید ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ شہر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتی تھی۔ میری 18 سال کی عمر تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جوانی کے ان ایام میں ہر چیز خوبصورت دکھائی دیتی، خود کی ذرا سی تعریف ہی دل لبھاتی ہے۔ کچھ لوگ اسی عمر میں خود کو سنبھال لیتے اور کچھ لوگ جوانی کے اس جوش میں بہت سے غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں، جن کا انجام انہیں زندگی بھر کے لیے بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی انجانے میں زندگی نے کچھ ایسا ہی کیا۔ میرے ابا تھوڑے سخت مزاج تھے اور میری اماں بہت سیدھی سادی ایک گھریلو خاتون تھیں۔ میرے 2 بڑے بھائی تھے۔ ابا شہر کے ایک دفتر میں نوکری کرتے تھے۔ انہوں نے میرے دونوں بھائیوں کو پڑھا لکھا کر قابل انسان بنایا۔ ایک بھائی کالج میں لیکچرار کی نوکری کرتا تھا اور ایک بھائی میڈیا میں رپورٹر تھا۔ میں دونوں بھائیوں کی اکلوتی بہن اور اماں ابا کی لاڈلی تھی۔ سب کی آنکھوں نے میرے لیے نہ جانے کیا کیا خواب دیکھ رکھے تھے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا میری غلطی مجھے ان سب سے دور لے جائے گی۔ ابا نے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میں 12ویں جماعت میں میڈیکل کی ایک طالب علم تھی۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ ہی کالج جاتی تھی اور واپس بھی انہی کے ساتھ گھر آتی تھی۔ میرا بھائی اسی کالج میں لیکچرار تھا جہاں میں پڑھتی تھی۔ میں جب گھر آتی میری ماں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ ابا شام کو گھر آتے تو میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے تھے اور دونوں بھائیوں کی تو میں راج دلاری تھی۔ مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے، کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ ہم سب ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے کالج میں میری بہت سی دوستیں تھیں۔ وہ میرے گھر آتی، کبھی میں ان کے گھر جاتی، خوب پارٹی شارٹی ہوتی۔ میری دوستیں اکثر کالج میں چھپ چھپ کر اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کرتی اور کچھ تو کالج کے باہر سے ہی ان کے ساتھ گھومنے بائک پر بیٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن میری ایک دوست کینٹین میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا فائزہ، تم کیوں اکیلے اکیلے مسکرا رہی ہو؟ میں نے اس سے دھیرے سے پوچھا۔ یار بس کیا کہوں، چھوڑو یار، فائزہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح، ایسی بھی کیا بات ہے؟ وہ بولی ہائے یار بس کیا بتاؤں، جب کوئی لڑکا کسی کی تعریف کرتا ہے تو دل بس میں نہیں رہتا، دل کرتا ہے کہ بس اس کے منہ سے اپنی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ خیر میرا ہاتھ چھوڑ کر بولی، تم کیا جانو ناہید، تم نے تو کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کالج کی بیل بجی، میں ایک دم چونک گئی۔ اتنے میں افضل بھائی کی آواز میرے کانوں میں لگی، ناہید چلو گھر نہیں جانا کیا؟ میں اٹھی اور چلی گئی۔ ہم گھر آ گئے۔ اماں کیا بنایا ہے؟ بڑی زوروں سے بھوک لگی ہے۔ ہائے میری بیٹی اتنی محنت کرتی ہے، میں ابھی کھانا لگاتی ہوں، میری اماں نے کہا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور شام جیسے ابا گھر آئے میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ آج تو ابا میرے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کر کے آئے تھے۔ رات کو میں کتاب ہاتھ میں لیے ادھر ادھر اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ نہ جانے آج میرا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ میرے دماغ میں آج فائزہ کے الفاظوں نے ہلچل مچا رکھی تھی۔ صبح میں اپنے بھائی کے ساتھ کالج کے لیے روانہ ہوئی۔ آج بھائی کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ کیا ہوا بھائی، کوئی بات ہے کیا؟ آج آپ چپ چپ نظر آ رہے ہیں۔ میں نے بھائی سے پوچھا۔ نہیں نہیں ناہید، ایسی کوئی بات نہیں، بس آج کل بس حالات ایسے چل رہے ہیں۔ ماں باپ بھروسہ کر کے اپنی بچیوں کو گھر سے دور پڑھنے لکھنے بھیجتے ہیں اور وہ لڑکیاں ماں باپ کی عزت کی پرواہ کیے بغیر ہی غیر مردوں کے ساتھ سر عام گھومتی پھرتی ہیں۔ بھائی کی باتوں سے پھر میرے دل میں خوف پیدا ہوا۔ آج کلاس میں مجھے کتاب میں رکھی ایک پرچی ملی جس میں میری بے حد تعریفیں بیان ہو رہی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنی دیر میں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو فائزہ تم ہو؟ میں بولی او فائزہ تم ہو؟ تو فائزہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ بولی تو تم کیا کسی اور کو تصور کر رہی تھی؟
نہیں نہیں، میں گھبرا کر بولی، ایسی بات نہیں ہے۔ فائزہ نے میرے ہاتھ سے وہ پرچہ لے لیا۔ او ہو، کون ہے، ہمیں بھی تو بتاؤ۔ میں نے جھٹ سے پرچہ لیا اور پھاڑ دیا۔ میں نے کہا، میں یہ فضول شوق نہیں رکھتی، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ تم جانتی ہو فائزہ، مجھے ایسا مذاق بالکل پسند نہیں ہے۔ اچھا، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں تو بس مذاق کر رہی تھی یار۔ فائزہ نے مجھے یہ بولتے ہوئے ریلیکس کر دیا۔ میں گھر آئی۔ آج میرا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں تو بس اپنی تعریف جو اس پرچے میں لکھی تھی سوچ سوچ کر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ پورا دن میں انہی سوچوں میں گم تھی۔ اگلے دن صبح میں کینٹین میں بیٹھی تھی، میرے پاس پھر ایک پرچہ آیا جس میں میری تعریفوں کے ساتھ ساتھ ایک فون نمبر بھی موجود تھا۔ میں نے وہ جلدی سے چھپا کر اپنے بیگ میں رکھ لیا اور اتنی دیر میں فائزہ اور میری باقی دوستوں کے ساتھ میں باتوں میں لگ گئی۔ میرے دل میں بار بار وہ الفاظ گھوم رہے تھے جو اس پرچے میں لکھے تھے۔ فائزہ بولی، لگتا ہے دوستو آج کوئی کسی کے خیالوں میں گم ہے اور ہم سے چھپایا جا رہا ہے۔ لگتا ہے آج کسی کے دل کو کوئی چرا کے لے گیا۔ سب ہنسنے لگے۔ میری دوستیں مجھے سمجھ گئی تھیں اور اپنے اپنے مشورے دینے لگیں۔ بظاہر میں یہ ظاہر کر رہی تھی کہ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ میں غصے میں اٹھ کر چلی گئی۔ میں جب گھر آئی مجھے اپنا ہوش نہیں تھا۔ میں سب سوچتی رہی۔ پھر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پرچہ نکالا اور فون نمبر ملا کر کال ملائی۔ بس یہ پہلا قدم مجھے کہاں لے جائے گا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میں چھپ کر باتیں کرتی رہی۔ کالج میں ملنا جلنا میں افضل کو بے حد پسند کرنے لگی۔ مجھے ان سب میں فائزہ کا بھرپور ساتھ مل رہا تھا۔ میں پورا دن گھر میں کھوئی کھوئی رہنے لگی۔ میں تو بس افضل کی محبت میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ میں اس کا ذکر اماں سے کئی بار کیا، لیکن اماں کہتی، تم اپنے ابا کو جانتی ہو، وہ اس چیز کے سخت خلاف ہیں۔ ایک دن میں افضل سے ملاقات کر رہی تھی۔ میں روتے ہوئے بولی، افضل اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو تو میرے گھر رشتہ بھیج دو، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ میرے ابا یہ شادی نہیں ہونے دیں گے۔ بس اتنی دیر میں میرا ہاتھ بھائی نے پکڑا اور مجھے گھسیٹ کر وہاں سے لے گئے۔ بھائی سب کچھ جان چکے تھے۔ میں گھر آئی۔ اب بھائی نے سب کچھ گھر میں بتا دیا۔ میں چپ چاپ کھڑی رو رہی تھی۔ میری اماں مجھے سب سمجھا رہے تھے۔ ابا بہت غصے میں تھے اور بھائی سے بولے، افضل کیسا لڑکا ہے؟ بھائی نے کہا، ابا میں سب جانتا ہوں، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ وہ نہ جانے ایسی کتنی لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے اور پھر انہیں بے وقوف بناتا ہے۔ وہ ہماری ناہید کے بالکل قابل نہیں۔ میں زور سے چیخی اور کہا، نہیں، میرا افضل ایسا نہیں ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں صرف اسی سے شادی کروں گی اور بس یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ ابا بے حد غصے میں تھے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ میں روتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میری ماں نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن مجھے پوری دنیا ایک طرف اور افضل کی محبت کی چمک میری آنکھوں میں اس طرح بسی تھی کہ مجھے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار میں افضل کی باتوں میں آ کر اور فائزہ کے کہنے میں اماں کے کچھ زیورات اور کچھ پیسے لے کر رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی۔ 1 سال گزر گیا۔ میں اب اپنے سسرال میں تھی، جہاں افضل کی اماں یعنی میری ساس، ایک کنواری نند اور افضل اور میں رہتے تھے۔ افضل اور میں چھپ کر نکاح کر بیٹھے تھے اور افضل مجھے جب اپنے گھر لائے، جب سے لے کر آج تک میری ساس نے مجھے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی اور میرے ہر کام میں نقص نکالتی۔ وہ کبھی مجھ سے خوش نہیں ہوتی۔ میں نے بہت کوشش کی ان کا دل جیتنے کی، لیکن میری کوشش ہر بار ناکام ہو جاتی۔ لیکن میری کنواری نند، میرے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ وہ میرے ساتھ خوشی خوشی رہتی، میرا بہت ساتھ دیتی اور میں بھی اسے چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی۔ میرے میکے میں میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ میرے گھر سے بھاگنے کا صدمہ برداشت نہ کر سکیں، لیکن میرے بھائیوں اور میرے ابا نے مجھے معاف نہیں کیا۔ وہ مجھ سے سارے تعلق ختم کر چکے تھے۔ اب میں اس گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ افضل کا رویہ بھی اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ چڑچڑے سے رہتے، ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے۔ میری ساس کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھیں۔ وہ افضل کے کان بھرتیں اور میرے خلاف بھڑکاتیں۔ اس گھر میں صرف میری نند فریدہ ہی بس مجھے اپنی لگتی تھی۔ وہ صبح کالج جاتی، آ کر گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتی تھی۔ شادی کو دیکھتے ہی دیکھتے 4 سال گزر گئے۔ ایک دن صبح ناشتے پر میری ساس بولی، افضل ایک بات کہوں بیٹا، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں،
میرا اب دل نہیں لگتا اس گھر میں۔ بچوں کی کلکاریاں گونجی نہیں، میرے تو جان ہی ترس گئی ہے بچوں کی چہل پہل دیکھنے کو، آنکھیں ترس گئی ہیں۔ ایک تو تم بہو اپنی مرضی کی لے آئے ہو، اور تو اور اسے کوئی کام کاج نہیں آتا۔ ہم اس کو تو 4 سال سے برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ تو بچوں کی خوشی بھی نہیں دے سکتی اس گھر کو۔ یہ سنتے ہوئے میرے دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میری نند میرے پاس آئی۔ بھابھی آپ پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ مجھے تسلی دے کر بولی۔ اتنے میں اس کا فون بجا۔ وہ بولی اچھا بھابھی میں چلتی ہوں، آج ذرا میں لیٹ آؤں گی، کالج میں ایکسٹرا کلاسز ہیں، شام تک آؤں گی۔ میری پیاری بھابھی اماں کو سمجھا دینا میں چلتی ہوں، وہ کہہ کر چلی گئی۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ شام کو جب افضل گھر لوٹے تو میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ افضل غصے سے بولے تم کب آخر اس گھر کو خوشخبری دو گی؟ اگر نہیں دے سکتی تو میں اماں کو اور زیادہ پریشان نہیں دیکھ سکتا، اب پہلے ہی تم سے شادی کر کے پچھتاتا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ غصے میں مجھے سنائے جا رہے تھے۔ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ میں سن کر اپنا آپ کھو بیٹھی کہ نہیں افضل آپ یہ نہیں کر سکتے، میں نے آپ کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ ایک دم سخت لہجے سے بولے میں یہ سب نہیں جانتا، مجھے اولاد چاہیے بس، وہ کہہ کر کمرے سے چلے گئے۔ میں وہیں کھڑی روتی رہی۔ شام میں فریدہ واپس آئی اور بولی کیا ہوا بھابھی، آپ پریشان لگ رہی ہو، بھائی سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ میں نے سب کچھ بتایا۔ وہ مجھے لے کر چیک اپ کے لیے ہسپتال گئی۔ وہاں ڈاکٹرنی نے میرے ٹیسٹ کروائے اور میرے شوہر کے بھی کچھ ٹیسٹ دیے، اور 1 ہفتے بعد ہمیں دوبارہ چیک اپ کے لیے بلایا۔ ہم گھر آ گئے۔ آج فریدہ بار بار اپنے فون میں لگی ہوئی تھی، وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا فریدہ، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ بولی نہیں بھابھی ایسی کوئی بات نہیں، میں تھوڑا تھک گئی ہوں۔ بس 1 ہفتے کے بعد ہم پھر ہسپتال گئے۔ وہاں ڈاکٹرنی نے کچھ ایسا بتایا کہ میرے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا، میں زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں گھر آئی۔ فریدہ بولی بھابھی آج جو کچھ ہوا آپ گھر میں کسی کو نہیں بتائیں گی، جیسا میں کہوں گی بس آپ ویسا ہی کریں گی، ہم مل کر کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ رات کو افضل کمرے میں آئے۔ آج پھر اماں نے ان کے کان بھرے تھے۔ میں بولی افضل ڈاکٹرنی نے کہا ہے کہ، وہ زور سے غصے میں بولے مجھے نہیں پتا، بہت ہو گیا، اگر تم نے اب اماں کو جلد ہی بچے کی خوشخبری نہ سنائی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر تو میں برداشت نہ کر سکی اور زمین پر گر گئی اور وہ کمرے سے چلے گئے۔ فریدہ آئی، اس نے مجھے اٹھایا اور بولی بھابھی پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ایک دن فریدہ میرے پاس آئی اور بولی بھابھی آپ کیسے بھی کر کے مجھے 2 لاکھ روپے دے دیں، میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی ہے، تھوڑا مہنگا علاج ہے لیکن انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ میں نے افضل سے چھپ کر زیور بیچ کر 2 لاکھ جمع کر کے فریدہ کو دے دیے، اور کچھ عرصہ گزر گیا۔ فریدہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتی تھی۔ ایک دن میری طبیعت بگڑ گئی اور میں چکرا کر کچن میں گر گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میری ساس میرے لیے جوس اور پھل لیے بیٹھی تھیں۔ میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور افضل بھی کچھ دیر بعد آیا اور بولا آج سے تم کوئی گھر کا کام نہیں کرو گی، میں نے گھر میں کام کے لیے ماسی رکھ لی ہے۔ میں سب کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر میں فریدہ آئی اور خوشی سے بولی مبارک ہو بھابھی، آپ امید سے ہیں، بے فکر رہیں آپ، میری ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے، اب بالکل ٹھیک ہے آپ، بس تھوڑی کمزوری ہے۔ میری ساس زبردستی مجھے پھل اور جوس وغیرہ پلانے لگی۔ ان کچھ دنوں میں میں نے اپنی پوری زندگی جی لی۔ میرے شوہر اور میری ساس نے مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن اچانک دل میں ایک ڈر سا پیدا ہوا جب فریدہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پیار سے بولی بھابھی آپ نہیں گھبرائیں، مجھے کچھ مہینوں کے لیے ملک سے باہر جاب کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں فریدہ تم نہیں جا سکتی، میں اس سال میں یہاں یہ سب کیسے سنبھالوں گی؟ وہ بولی بھابھی کچھ مہینوں کی بات ہے، آپ اکیلی نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں یہاں نہیں ہوں گی لیکن میں آپ سے فون پر رابطے میں رہوں گی۔ فریدہ تو چلی گئی۔ اب مجھے فکر تو کوئی نہیں تھی کیونکہ میری ساس اور افضل نے میرے لیے سب کچھ کر ڈالا تھا، جن خوشیوں کی میں ہمیشہ منتظر تھی۔ میرا دل تھوڑا پریشان ضرور تھا اور ڈر سا لگا رہتا تھا۔ 3 مہینے گزر چکے تھے۔ جب میرے دل میں ڈر آتا میں فریدہ سے فون پر رابطہ کر لیتی،
मेरा दिल सुकून में आ जाता। एक दिन मेरी सास ने शॉपिंग के लिए मुझे मार्केट ले जाना था। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। वो बोली, तुम यहीं आराम करो, मैं खुद चली जाती हूँ। मैं ज़्यादा वक्त अपने बिस्तर में और अपने कमरे में गुजारती। सास जब मार्केट से आई तो लग रहा था जैसे पूरी दुकान ही घर ले आई हो। वो अपने आने वाले पोते या पोती के लिए ढेर सारी खरीदारी करके लाई थी। मेरा दिल ये सब देखकर बेहद खुश हो रहा था। अफजल भी घर आए तो सब कुछ देखकर बहुत खुश हुए। अफजल मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखते थे। मुझे अचानक अपने घर वालों की याद आने लगी कि मेरी एक गलती की सज़ा मैंने शादी की कई साल भुगती है। शायद अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है और अब अल्लाह ने मुझे खुशी के ये खूबसूरत दिन दिखाए हैं। इतने में मेरी सास ने आकर कहा, बेटी हमें माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारा 7वां महीना शुरू हो गया है, मैं तुम्हारी गोद भराई करना चाहती हूँ। मेरी गोद भराई भी हो गई। अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे मेरा दिल कांप रहा था कि क्या होगा, सब कैसे होगा। फरीदा भी न जाने कब यहाँ आएगी। एक दिन फरीदा की कॉल आई। मैं बहुत घबरा रही थी। वो बोली, भाभी मुझ पर भरोसा रखें आप। बस वो मुझे तसल्ली दे रही थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मेरे दिल में न जाने कैसे कैसे सवाल आने लगे। वक्त गुजरता गया, मेरी बेचैनी वक्त के साथ साथ बढ़ती रही। मेरी तबीयत नासाज रहने लगी। मेरी सास और शौहर दोनों परेशान रहने लगे। डॉक्टरनी से रुजू के बाद मेरे शौहर और सास तो हैरत ज़दा हो गए कि किस तरह होगा सब कुछ। मेरे शौहर ने फरीदा को फ़ोन किया और बताया कि तबीयत बहुत ख़राब है, भाभी की जान को ख़तरा है, उन्हें डिलीवरी के लिए किसी अच्छे अस्पताल मुंतकिल करना पड़ेगा। अम्मी को इतनी मालूमात भी नहीं है। फरीदा बोली, और आप भी नौकरी छोड़कर नहीं आ सकते, मेरे पास भेजे भाभी को, मैं सब देख लूँगी। यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टरनी से मेरी बातचीत है। अफजल बोला, मैं कैसे अचानक इस हाल में उसको अकेला भेज सकता हूँ। वो बोली, आप परेशान नहीं हो, अम्मी को भी तसल्ली दे और मेरी दोस्त है, मैं उसको सब बता दूँगी, वो भाभी को यहाँ ले आएगी। और आखिरकार अम्मी और अफजल ने फरीदा की बात मान ली। फरीदा के मुताबिक उसकी दोस्त अंबरीन मुझे अच्छे से देखभाल करके कार में बिठा कर ले गई। मैं वहाँ अम्मी और अफजल से राब्ते में रही। फ़ोन पर जैसे मेरा 9वां महीना शुरू हुआ, अफजल और अम्मी मेरे पास आने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अम्मी और अफजल को पहुँचने में थोड़ी देर लग गई। जैसे ही दोनों अस्पताल पहुँचे मेरी डिलीवरी हो चुकी थी। मैं अभी होश में नहीं आई थी और मेरे बराबर में झूले में एक नन्हा सा बच्चा देखकर मेरी सास और अफजल खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अफजल ने जैसे बच्चे को गोद में लेकर उठाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ एक पर्चा रखा हुआ था। मैंने वो झट से उठा लिया और रख दिया। कुछ नहीं अफजल, ये दवाइयों का पर्चा है। अफजल मेरी तरफ हैरानगी से देखने लगा कि अभी तो ये होश में आई है और कितना प्यारा है ना हमारा बच्चा। मैंने अफजल को बातों में लगा दिया। खैर हम घर के लिए रवाना हुए। मेरी सास और अफजल दोनों बहुत खुश थे। मेरा ख्याल रखने में मेरी सास और अफजल कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अब मेरी ज़िंदगी में जैसे खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती, लेकिन काफ़ी दिन से फरीदा से मेरा कोई राब्ता नहीं हो रहा था। मैं अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो रही थी कि जिस फरीदा ने मेरा इतना साथ दिया, मैं बच्चे की खुशी में उसको तो भूल ही गई। मैंने कई बार कोशिश की कि मेरा उससे राब्ता हो जाए, लेकिन हर बार मैं मायूस हो जाती। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक रोज़ सुबह मेरी अलमारी से अफजल को कुछ ऐसा मिला जिसको देखकर अफजल के होश उड़ गए और वो गुस्से से लाल होकर मेरे पास आए और बोले, नाहिद तुम इतना गिर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। ये बच्चा किसका है? मेरे तो सर पर आसमान टूट गया। मैं बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अफजल, मेरा किरदार बिल्कुल पाक है। मेरी सास ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोले, निकल जा कमबख्त, मेरे घर से तू ऐसी औरत है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतना गिर जाएगी। सास बोली, अफजल क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? ऐसा क्या लिखा है जो तू कह रहा है कि ये बच्चा तेरा नहीं है? अफजल बोला, अम्मी रिपोर्ट में लिखा है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। या अल्लाह खैर। मेरी सास बोली, जा कमबख्त निकल जा यहाँ से। अफजल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया और फिर मैं और मेरा बच्चा दर दर फिरते रहे। फिर मैं अपने दूर के रिश्तेदार के घर गई। मैं उनके घर कुछ महीने के लिए ठहर गई। एक दिन मेरा बच्चा शदीद बीमार पड़ गया। मुझे उसे लेकर अस्पताल जाना पड़ा। वहाँ अस्पताल में मेरी मुलाकात उस डॉक्टर से हो गई
जो मुझे और फरीदा को जानती थी। वो मुझे देखकर हैरत ज़दा हो गई और जैसे उनसे फरीदा के बारे में बात हुई, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं जैसे तैसे बच्चे को दवाई दिलाकर घर ले आई। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मैंने सोचा अफजल और अम्मी को ये बात बतानी होगी। मैं फ़ौरन अपने ससुराल की तरफ रवाना हुई। वहाँ मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। अफजल ने दरवाज़ा खोला। मेरी सास भी देख रही थी। वो बोली, अब क्या लेने आई हो यहाँ? अब क्या गुल खिला कर आई हो? मैं ज़ारों की तार रोने लगी। मेरी गोद में बच्चा था। अफजल को मुझ पर रहम आ गया। वो बोला, क्या बात है, अंदर आओ। उसने मेरी गोद से बच्चा लिया और अंदर बिठाकर पानी पिलाया। मेरी सांस फूल रही थी। मैं कुछ देर चुपचाप बैठी रही। मेरी सास बोली, हाँ बोलो, अब ऐसी भी क्या बात है जो तुम इतना घबराई हुई हो आज, और यहाँ अचानक कैसे आ गई? मैं बोली, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। अफजल बोला, हाँ कहो, क्या बात है? अफजल, अम्मी, आपको फरीदा के बारे में कुछ पता है? मेरी सास घबराई, हाय मेरी बच्ची को क्या हुआ? अफजल बोले, जब से तुम गई हो हमारा भी उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में गई और वो पर्चा निकाला अलमारी से और लाकर अफजल को दिया। अफजल मुझे हैरत से देखने लगा। उसे वो पर्चा याद आ गया। जब उसने डिलीवरी के बाद बच्चा गोद में लिया था तो वो पर्चा वहीं था। मैंने उस वक्त झट से छुपा लिया था। वो बोला, क्या है ये नाहिद? मैं ज़ारों की तार रोने लगी और रोते हुए मैंने हाथ जोड़े और बोली, अम्मी और अफजल, आप दोनों मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मुझे भी आधा सच पता था। सास बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? अफजल ने वो पर्चा खोला और पढ़ने लगा। मेरी आंखों से आंसू जारी थे और अपनी सास को संभालते हुए मैंने सोफे पर बिठाया। वो रोते जाते थे और हम सब सुन रहे थे। वो पर्चा फरीदा का ख़त था। उसमें सारा सच लिखा था। उसमें फरीदा की पूरी ज़िंदगी का निचोड़ मौजूद था। उसमें लिखा था कि आज मैं अपनी ज़िंदगी का सच बताने जा रही हूँ। मैं एक लड़के को पसंद करती थी कॉलेज में। मुझे उससे मोहब्बत हो गई। उसने मुझसे कई वादे किए, लेकिन मैं जानती थी कि आप लोग मेरी उससे कभी शादी नहीं करेंगे और मैंने छुप कर उससे निकाह कर लिया था। लेकिन वो निकाह के बाद रुखसती के लिए राज़ी नहीं था। जैसे मैं उम्मीद से हुई, मुझे उसने धमकी भी दी कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। तब मैंने नाहिद भाभी से 2 लाख रुपए लेकर दिए। भाभी मुझे माफ़ कर देना, ये इसमें लिखा हुआ था। अफजल पढ़ते जा रहे थे और मेरी सास और मैं रो रहे थे। इसमें लिखा था कि जब मैं उम्मीद से हुई तो वो मुझे अपने घर तो ले गया, लेकिन वहाँ मेरी सास ने मुझे कबूल नहीं किया और फिर कुछ दिनों बाद मेरा शौहर लापता हो गया। उसने मुझे धोखा दिया। पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है। मैं उम्मीद से थी। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। फिर अचानक मुझे डॉक्टरनी से पता चला कि मुझे खून का कैंसर है और डिलीवरी के वक्त शायद ही बच सकूं। मैं जानती हूँ जब ये ख़त आप सबको मिलेगा मैं इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हूँ कि भाभी की कोई गलती नहीं। जैसे आप दोनों ने भाभी के साथ किया, अल्लाह ने मेरे साथ भी वैसा ही किया। आप लोगों की सज़ा शायद मुझे मिलती रही। मेरी सास और अफजल ज़ारों की तार रोने लगे और बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें समझाया। वो दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मेरी सास बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और देखो अल्लाह ने मेरी बेटी मुझसे छीन ली है। मेरी फ़रीदा, मेरी फ़रीदा। वो रोने लगी। इतने में अफजल रोते हुए बोले, इतना सब कुछ हो गया और तुम ये खबर हमें अब दे रही हो नाहिद? मैं रोते हुए बोली, मुझे नहीं खबर थी। मुन्ना बीमार हो गया था, मैं इसे हस्पताल लेकर पहुंची तो मुझे डॉक्टरनी से फरीदा का पता चला। वो दोनों बोले, फिर क्या हुआ और तुम क्या जानती हो? और अफजल बोले, मैं पूरा सच बताऊं? मैं रोते हुए बोली, जब आपने मुझे तलाक की धमकी दी थी इस वक्त मैं बहुत परेशान थी। तब सिर्फ फरीदा ही मेरा साथ देने के लिए राज़ी हो गई। उसने कहा, जैसा मैं कहती जाऊं आप करती जाओ। इसने मुझे कहा था कि बहाने से जाहिर करूंगी कि आप उम्मीद से हैं और अपना वक्त जैसे जैसे मैं कहूं निकालते जाना। वो मुझसे फ़ोन पर राब्ते में थी। मैंने सब कुछ उसी के कहने पर किया। अफजल आज वो हमारे साथ नहीं, लेकिन वहाँ डिलीवरी के वक्त भी उसने मुझे आप दोनों से दूर कर दिया था और इन सब मामलात में अमरीन और डॉक्टरानी ने हमारा साथ दिया। लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये बच्चा मुझे गोद दिया जाएगा, क्योंकि सारी बातचीत मेरी फरीदा से फ़ोन पर होती थी। काफ़ी अरसे से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन डॉक्टरनी ने जब मुझे बताया कि आज फरीदा हम सब के बीच नहीं और वो इसी टाइम बच्चा होते ही फोत हो गई थी और उसके कहने पर हमने उसका बच्चा आपको दे दिया था,
क्योंकि हम सबको फरीदा ने कहा था कि हमारी मदद से एक औरत का घर बच सकता है। मुझे नहीं मालूम था कि ये हमारा अपना बच्चा है और फरीदा का ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं रोने लगी। अफजल और मेरी सास पूरा सच जान चुके थे। अफजल कहने लगे, इस बच्चे को मैं सगी औलाद से भी बढ़कर रखूँगा। वो मुझे माफ़ कर चुके थे और मेरी सास और अफजल अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा थे और मुझसे रोकर माफ़ी मांगने लगे। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया था। हम सब हंसी खुशी रहने लगे। इंसान का किया इसी दुनिया में उसके आगे ज़रूर आता है। जैसा आप किसी के साथ करोगे वैसा ही बदले में आपको मिलेगा। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। पर एक सच ये भी है कि औलाद सबसे बड़ी नेमत है। जिन लोगों को अल्लाह औलाद से नवाज देता है वो कदर नहीं करते और बे औलाद जोड़े औलाद के मुंतज़िर होते हैं।